کیا بات ہے، آج آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں، پریشانی کی تو بات ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ عمر اور حمزہ کہاں ہیں؟ وہ صبح اپنے کسی دوست سے ملنے کا کہہ کر گئے تھے، ابھی تک نہیں لوٹے۔ کیا انہوں نے اپنے دوست کا نام بتایا تھا؟ ہاں بتایا تو تھا، لیکن ذہن سے نکل گیا۔ ذہن پر زور ڈالو اور سوچ کر ان کے دوستوں کے نام بتاؤ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ان دونوں کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے آخر وہ؟ جب بھوک لگے گی خود ہی دوڑے دوڑے واپس گھر آ جائیں گے۔ آخر میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تمہیں بڑے حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ آخر کوئی تو بات ہے جو بچوں کے پاپا اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اب حوصلے سے کام لینا اور میری بات کو غور سے سننا۔ میرے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ کال کرنے والے نے کہا کہ عمر اور حمزہ کو انہوں نے اغوا کر لیا، بدلے میں تاوان مانگا ہے۔ کیا میرے بچے؟ بھابی کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ بچے صبح سے غائب ہیں اور کسی نے اغوا کر لیے ہیں۔ بھیا پولیس کو خبر کرنی چاہیے۔ نہیں بہن، اغوا کرنے والوں نے دھمکی دی ہے کہ پولیس سے رابطہ کرنے پر بچوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ان کی دوسری کال کا انتظار کرنا ہی ہوگا، جس میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ کتنی رقم کب اور کہاں پہنچانی ہے۔ حمزہ، امی اور ابا بہت پریشان ہیں، ہم انہیں پریشان کر کے غلط تو نہیں کر رہے۔ تمہارا ہی آئیڈیا تھا کہ ہم کمپیوٹر لینے کے لیے ابا سے رقم نکلوا سکیں، اب تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ارے وہ دیکھو کالا پلا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ چلو بھاگ کے صندوق میں چھپ جاتے ہیں۔ چلو چلو بھاگو، جلدی کرو اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ بھابی آپ کو نہیں لگ رہا کہ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں چینو، لگا تو مجھے بھی ہے، چلو چل کر چھت پر دیکھتے ہیں۔ عمر یار، میرا دم گھٹ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ دروازہ ہم سے کھلے ہی نہ، میں بے ہوش ہو رہا ہوں۔ میں بھی بے ہوش ہو رہا ہوں، میرا بھی یہی حال ہے، لیکن میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ دروازہ نہیں کھلے گا، ہم اندر ہی مر جائیں گے۔ شکر ہے خدا کا تمہیں ہوش آ گیا۔ عمر پہلے ہی ہوش میں تھا، لیکن تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ مجھے کال آئی کہ تمہیں اغوا کر لیا گیا، لیکن تم لوگ تو صندوق میں بے ہوشی کی حالت میں ملے۔ ابا جان، میں آپ کو سچ سچ سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے گھر چلتے ہیں۔ شکر ہے کہ میں آواز سن کر چھت پر چلی گئی اور مجھے صندوق کھولنے کا خیال آ گیا۔ اللہ نے کرم کیا اور ڈاکٹروں کی کوششوں سے تم لوگ ہوش میں آ گئے۔ بچوں، تم لوگوں کو اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ بات منوانے کا بالکل غلط طریقہ ہے، دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ بچوں، ہم صبح بازار جائیں گے اور کمپیوٹر لے کر آئیں گے، لیکن تم دونوں وعدہ کرو نہ تو کبھی دوبارہ ایسی حرکت کرو گے اور نہ ہی پڑھائی پر برا اثر پڑنے دو گے۔ کمپیوٹر کو تھوڑے وقت کے لیے استعمال کرو گے۔ یس جی ابا جی، ایسا ہی کریں گے ہم۔